کی مومن عورتوں، مردان کے ایمان والے مردوں، اور میں تم سے کچھ خریدنا چاہتا ہوں، سودا دو گے مجھے؟ اللہ کیا خریدنا تھا؟ تمہاری جان تمہارے مال کا خریدار ہوں، کیا دو گے میرے مولا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے جنہ نہیں کہا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ جب کسی چیز کی قیمت ایک دم زیادہ لگا دو تو اگلے کو اعتبار نہیں آتا، کتنی زیادہ کیسے اعتبار نہیں آتا، مذاق نہ کر رہا ہوں، مذاق نہ کر رہا ہوں۔ ایک دم جب بڑھ جائے قیمت تو اگلا یا حیران لاتا ہے یا ویسے مر جاتا ہے۔ ایک آدمی کا وہ نکل آیا، وہ لاٹری نکل آئی، تو وہ اس کو وہ ڈاکیے کو اس نے کہا، اس ماسٹر نے اس کو بتاؤ تمہاری لاٹری نکلی ہے 10 لاکھ کی، لیکن وہ غریب آدمی اس کو ایک دم نہ بتانا بیچارہ کہیں اس کا کوئی اور اس کو نقصان ہو جائے، آہستہ آہستہ بتانا اس کو۔ جی اچھا، تو اس کے پاس آ کر جناب آپ کا 50,000 کا انعام نکلے، مجھے کیا دو گے؟ کہ آپ کو 1000 روپے آپ کو انعام دوں گا۔ اگر آپ کا 1 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہ تمہیں 5000 دوں گا۔ اگر تمہارا 5 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ کہ تمہیں 10,000 دوں گا۔ اگر تمہارا 7 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ کہ تمہیں 50,000 دوں گا۔ انہوں نے کہا مذاق کر رہا ہے۔ ان کا تمہارا 10 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ ان کا آدھا تیرا آدھا میرا، تو ڈاکیا مر گیا دھول، کیونکہ ڈاکیے کو تو پتا تھا کہ انعام نکلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آدھا میرا، 5 لاکھ ہو گیا۔ تو جب قیمت زیادہ بچا ہو تو اعتبار نہیں آتا، اعتبار آ گیا تو جان نکل جاتی ہے۔ تو اللہ نے بے جنہ نہیں کہا، تیری جان مال کا خریدار ہوں جنت کے بعد، بے ان لہم الجنہ۔ بہت بڑی قیمت لگائی ہے تمہاری جان تمہارے مال کی۔ کیا قیمت لگائی ہے؟ بے ان لہم الجنہ، کہ جنت کے بدلے میں تمہاری جان مال کو خریدا ہے۔ وہ قیمت لکھے تھے نا اوپر، تو جب وہ اس پر وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان مال کے اوپر وہ لگائی ہے، وہ پرچی لگائی ہے، اس پرچی کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے، 100 روپے، 10 روپے، لاکھ روپے، کروڑ روپے، 50,000 روپے، 50 لاکھ روپے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی جان مال پر پرچی لگائی ہے کہ یہ وہ سودا ہے جس کی قیمت میں نے جنت لگائی ہے۔ ساری جنت چھوڑو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما یحمل الظفر، یہ ناخن دیکھو نا، انگوٹھے کا ناخن ہے، یہ ناخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو دنیا میں ڈال دو تو ساری دنیا روشن بھی ہو جائے گی، خوشبودار بھی ہو جائے گی۔ ساری جنگ میں روشنی، سورج نکلا ہے، ساری دنیا کو روشن نہیں کر رہا۔ امریکہ میں رات ہو چکی ہے، امریکہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے، پاکستان روشن ہو چکا ہے، لیکن جنت میں سے ایک ناخن کے برابر کسی چیز کو دنیا میں ڈال دو تو سارا جہان کے پوری گول زمین کے گرد نور ہی نور پھیل جائے گا، آسمان تک کائنات روشن ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی۔ تو پوری جنت کو سوچو کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور بہنوں، میری آپ کی جان اور مال کی یہ قیمت لگا رہا ہے کہ میں تمہاری جان مال کا خریدار ہوں، اور اس کے بدلے میں قیمت جنت لگاؤں گا۔ تو اپنی جان مال کی قیمت کا تم خود اندازہ لگاؤ۔ پھر اس میں 2 چیزیں اور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں وکیل کس کو بنایا؟ ساری کائنات کے افضل ترین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیچ میں وکالت مند، بیچ میں وہ سودا کروا رہے ہیں۔ سودا نہیں کرواتا ایک آدمی بیچ میں ہوتا ہے نا، ایک مڈل مین ہوتا ہے جو سودا کرواتا ہے بیچ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں ڈالا سودا کروانے کے لیے، اور پھر یہ تحریری سودا ہوا ہے تاکہ کوئی پھر نہ جائے۔ اللہ تو ویسے نہیں پھرتا، ہم نہ پھر جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹامپ ہوتا ہے نا، حکومت کا اسٹامپ، اس پر جب تحریر لکھی جائے تو اس کا وزن ہوتا ہے۔ سادہ کاغذ پہ لکھی جائے تو اس کا وزن کوئی نہیں، حکومت کے اسٹامپ پر لکھا جائے تو وہ ثبوت ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس تحریر کو لکھوایا قرآن کے اسٹامپ پر کہ میرے بندے تو بدل جا، میں نہیں بدلوں گا، میری طرف سے مہر لگی ہے، میرا محبوب بیچ میں وکیل بنا ہے کہ تو جان مال مجھے دے دے، میں جنت تجھے دے دوں۔ کتنا اونچا سودا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ جان مال اللہ کو دینے کا مطلب کیا ہے کہ آج کے بعد وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ وہ چاہتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں ڈھل جانا، یہ ہماری کامیابی، ہماری عزت اور سلامتی۔
اللہ کی چاہتوں کا پورا کرنا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے۔ اللہ کی طرف قدم اٹھانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر دل کی گہرائیوں میں اس کے تعلق کو اتارنا اور اپنی زندگی کی ہر چیز میں رجوع اللہ کی طرف کرنا، ہر حاجت، ہر مصیبت اور مشکل میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، تمہارا اللہ اکیلا تم میں کافی ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی سلطنت لامحدود ہے، اس کے ملک کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، اس کی عطا کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ وہ اپنے خزانوں میں سے سب کچھ تمہیں دے دے تمہارا چاہا تو بھی ایک قطرے کے برابر کمی کوئی نہیں۔ لہذا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ یہ دل کی گہرائیوں سے بولو کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے۔ لا، ادھر کہتے ہیں نا لا 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 الہ لا الہ لا الہ، یہ لا ایک تلوار کی طرح ہے، اوپر سے آ رہی ہے تلوار ہے نا، جیسے چھری سے گوشت کٹتا ہے، چھری سے گوشت کٹتا ہے اور آرے سے لکڑی کٹتی ہے، ایسے ہی اوپر سے لا کی تلوار چل رہی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس نے جو رکھا ہے نا اوپر اپنے وار کیا ہے نا میرے رب نے، تو عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز کو اللہ پاک نے کاٹ کے رکھ دیا کہ لا 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 لا، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، تمام چیزوں کی نفی، لا الہ الا اللہ، ایک کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، صرف اتنا نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی حفیظ نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی رزق دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی چین دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے کوئی کام نہیں بنا سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کسی سے رزق نہیں ملتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے شفا نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے عزت نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے بلندیاں نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے چین امن نہیں آتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے محبتیں نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں نیچے کر سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی زندگی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی موت نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی مردے کو کھڑا نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک سے لا 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 لا، جیسے چھری کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی دھاگے کاٹ رہی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، ہر چیز سے کٹ کر ابراہیم کا نعرہ لگاؤ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب سے منہ موڑا، میں نے سب سے مکھ موڑا، میں نے سب سے ناتا توڑا، اور میں رقباً الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد، میں سب سے کٹا، میں اللہ سے جڑا، میں سب کو چھوڑا، میں نے اللہ کو پکڑا، میری سب سے کٹی میری اللہ سے جڑی، لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب، سارا جہان کڑوا ہو جائے رب میٹھا رہے میرا کام بن گیا، سارا جہان ناراض ہو جائے میرا رب راضی ہو جائے کام بن گیا، ولیس الذی بین وبینک عامر وبین وبین العالمین خراب، سارا جہان میرا ساتھ چھوڑ جائے اور اللہ میرا ساتھی بن جائے، میرا کام کوئی نہ بگڑا، میرے سارے کام بن گئے، فإذا صح منك الود فالكل هيجن وكل الذي فوق التراب تعاب، اگر میرے اور میرے اللہ کی محبت باقی ہے تو پھر سب کی جفا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جفا ہو یا وفا ہو، غدر ہو یا وفا ہو، ہر چیز برابر ہے جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا، جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا، اللہ سے خریداری ہو رہی ہے۔ پہلی کیا بات ہے، اللہ نے جان لے دی، مان لے لیا، اب کیا کرو کا اندر میں میرا ایمان پیدا کرو کہ اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، چاہتوں سے کرتا ہے، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، وہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا راد لفضله، اور وہ دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ بھڑکتی آگ ہے، لپکتے شعلے ہیں، اڑتی ہوئی چنگاریاں ہیں، سارا باب الانتظار میں ہے، یہ گیا ابراہیم، یہ اس کو پھینکا گیا توپ کے ذریعے سے، اس زمانے کی دیسی توپ،
اور یہ اس کے ہاتھ بھی بندے ہوئے